ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى لقد جاءكم رسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ یہ بات چل رہی تھی کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور سنت رسول اللہ یعنی نبی علیہ السلام کی سنت، یہ دو مسلمانوں کا، ایمان والوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ جس مسلمان کے پاس جتنا ہوگا، جس ایمان والے کے پاس جتنا ہوگا، اتنا ہی وہ کامل مسلمان ہوگا، اتنا ہی وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ اور پھر اس کی بڑی علامات بھی ہیں، بہت سی نشانیاں بھی ہیں، اس کے بڑے تقاضے بھی ہیں۔ آدمی صرف یہ کہہ لے کہ میں مسلمان ہوں، آدمی صرف یہ کہہ لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، اس کہنے سے وہ چھٹی نہیں پا سکتا۔ اس کی زندگیاں خود اس پر گواہی دیں گی کہ وہ کتنا بڑا مسلمان ہے اور کتنا بڑا عاشق ہے، کتنا بڑا متبع سنت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے اور ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر اپنائے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ میں کامل مسلمان ہوں، کامل اور سچا عاشق ہوں۔ جس کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے، یہ جتنا کم ہے وہ اتنا ہی کمزور ایمان والا ہوگا، اتنا ہی کمزور مسلمان ہوگا، اور جتنا زیادہ ہے اتنا ہی وہ کامل ایمان والا ہوگا، اتنا ہی وہ پکا مسلمان ہوگا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے، اس کے رشتہ دار اور خاندان سے زیادہ نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ دو چار اگر آپ نے گنایا تو بس یہی مقصود ہے، بلکہ آپ کی ذات کے علاوہ اور اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ ہر چیز کی نفی اس کے دل سے ہو جائے، اس وقت بندہ کامل ایمان والا ہوگا۔ اور اگر اس کے دل میں ہے اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کے رسول کی محبت کے ساتھ رشتہ داروں کی بھی محبت ہے، خاندان والوں کی بھی محبت ہے، بیوی بچوں کی بھی محبت ہے، تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا پہلو غالب ہے، اور یہ موقع اور محل آنے پر اس وقت امتحان ہو جائے گا بندے کا کہ اس کے دل میں محبت کس کی غالب ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، یا اس کی اپنی اولاد کی، بیوی بچوں کی، دوست و احباب کی، یا اس کی خود اپنی ذات کی، کہ اس کی خواہش نفسانی اللہ اس کے رسول کی محبت کے تقاضے پر غالب ہے۔ یہ امتحان اور آزمائش کے وقت معلوم ہوگا۔ مثلا اذان ہو رہی ہے، بندہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، یا فجر کی اذان ہو رہی ہے، بندہ خوب میٹھی نیند سو رہا ہے، اب اذان ہو رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اور وضو وغیرہ کر کے مسجد کے لیے روانہ ہو جائے اور وہاں پہنچ کر نماز کی ادائیگی کرے۔ بندہ دکان پر ہے، اذان ہو رہی ہے، خریدار بھی موجود ہے، اب اذان کا تقاضا ہے کہ جلدی سے جلد نماز کے لیے ہم چلیں، اور ہماری دکان کا تقاضا یہ ہے، ہمارے مال کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خرید و فروخت کریں۔ اب اگر بندہ دکان بند کر کے نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت غالب ہے، اس کے دل میں ایمان کا ایک کامل حصہ تک موجود ہے، اور اگر وہ میٹھی نیند سوتا رہا، دکان چلاتا رہا، تو یہ سمجھیے کہ مومن تو ہے لیکن اس کا ایمان کمزور اور ناقص ہے، جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اس کا ایمان خود اس کے کسی کام کا نہیں، اور ایسا مومن اور مسلمان اپنے دین کا بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح ایک آدمی جب بیمار ہو جائے، لاغر اور کمزور ہو جائے،
تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ مردہ ہو چکا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ زندہ ہے لیکن زندہ لاش ہے، تو اس کی حیات اور زندگی کے ساتھ ایک لاش کی صفت جوڑ دی جاتی ہے کہ جس طرح ایک لاش اور مرا ہوا انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح یہ زندہ رہ کر بھی اس صورت میں زندگی گزار رہا ہے، اس حالت میں پہنچ کر زندگی گزار رہا ہے کہ یہ دوسروں کا تو کیا فائدہ پہنچائے گا، خود اپنی زندگی کا فائدہ یہ خود نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح جس بندے کا ایمان کمزور ہوگا وہ بندہ اپنے ایمان کا فائدہ خود بھی نہیں اٹھا سکے گا اور دوسروں کو بھی اور دین اسلام کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اس لیے یہ کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ہمارے یہاں محبت میں بٹوارا نہیں ہے، دنیا میں تو چل جائے گا کہ کچھ اس کی بھی محبت ہے، کچھ اس کی بھی محبت ہے، کچھ اس کی بھی محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اور ایمان والے کو جو دل دیا ہے وہ صرف اور صرف دو محبتوں کو بھرنے کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کو، دوسرے اس کے رسول کی محبت کو۔ جس دل میں یہ محبت نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ وہ دل ویران ہے، وہ دل قبرستان کے مانند ہے۔ جس طرح ہر چیز کی آبادی کا ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے، مثلا کھیت کی آبادی کھیتیوں سے ہوگی، مکان کی آبادی رہنے والوں سے ہوگی، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوگی، کعبۃ اللہ کی آبادی طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں سے ہوگی، اسی طرح مومن کا جو دل ہے اس کی آبادیاں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی محبت سے ہوگی، اور یہ اس وقت تک نہیں آباد ہوگا جب تک بندہ پورے طور پر اللہ اس کے رسول کو اپنا دل نہ دے، جب تک پورے طور پر اپنا دل اپنی جان اللہ اس کے رسول کے حوالے نہیں کرے گا، کامل ایمان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا، اور جب کامل ایمان کے مرتبے تک نہیں پہنچے گا اپنے ایمان سے اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اور آخرت میں تو فائدہ اٹھانے سے دور ہی رہے گا۔ اس لیے فرمایا دین کے باب میں یہ چلتا ہی نہیں کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ کسی اور کی بھی محبت کو بھرے۔ جب بندہ اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو پورے طور پر بھر لیتا ہے اور اپنے دل کو پورے طور پر ان کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر ایسے مومن پر، ایسے دل والے ایمان والے پر فرشتے بھی رشک کیا کرتے ہیں کہ خدا کا یہ وہ بندہ ہے جو اپنے مالک کو دیکھے بغیر اور اپنے پیغمبر کو دیکھے بغیر ان کا ایسا عاشق ہے، ان کا ایسا چاہنے والا ہے۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے دل کو پورے طور پر اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اسے دنیا میں ہر جگہ اللہ اس کے رسول کے ہی احسانات یاد آتے ہیں، اسی کی نشانیاں دکھائی دیتی ہے، اسی کے بنائے ہوئے آثار نظر آتے ہیں۔
اور جب بندے کے دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ حدیث بھی صادق آتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، متی القا احبابی، میں اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، السنا باحبابک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے احباب اور دوست نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، اصحاری، تمہارے ساتھ تو میری سسرالی رشتہ داریاں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن سے ملنے کی آپ اتنی چاہت اور تمنا کر رہے ہیں، جن سے ملنے کا اتنا انتظار فرما رہے ہیں؟ جب وہ آپ کے صحابہ نہیں ہیں تو آخر وہ کون ہیں؟ فرمایا، میرے وہ امتی ہیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہے، میرا زمانہ انہوں نے پایا نہیں ہے، وہ میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی ہر وقت یہ چاہت ہوگی کہ یہ مال جائے تو چلا جائے، یہ رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائے، یہ خاندان لٹتا ہے تو لٹ جائے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کی مجھے زیارت ہو جائے۔ اس لیے میرے صحابہ، میری بھی تمنا ہے، میں بھی اسی انتظار میں ہوں کہ میں ایسے لوگوں سے کب ملوں گا، کب میری ملاقات میرے ان امتیوں سے ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارا اور آپ کا زمانہ ہے، وہ لوگ ہم اور آپ ہیں، لیکن اس مرتبے تک جب پہنچیں گے جب کمال عشق ہمارے اندر ہوگا، جب کامل ایمان کی حد تک ہم پہنچ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے منتظرین میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ اسی کو جگر مراد آبادی نے کہا ہے، تیرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ یعنی اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں دنیا پر چھا جاؤں، ہر گھر تک میرا نام پہنچ جائے، ہر بندہ میرے کام سے واقف ہو جائے، ہر رہنے والا ہماری شخصیت کو جان جائے، ایک کام کرو، اللہ اس کے رسول کی عشق و محبت کو اپنے دلوں میں بھر لو، ان کی محبت کو اپنے اوپر اڈیل لو، ساری دنیا میں تم چھا جاؤ گے۔ تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اور قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کمال عشق تھا صحابہ میں۔ یہ جب محبت آدمی کے دلوں میں بھر جاتی ہے اور وہ اپنے دل کو اللہ اس کے رسول کے پورے طور پر حوالے کر دیتا ہے تو وہ ایمان والا بہت بھاری اور وزنی ہو جایا کرتا ہے۔ وہ ایسا بھاری اور وزنی ہوتا ہے کہ پھر اسے دنیا ہلا نہیں سکتی، لاکھ فتنے زمانے میں پیدا ہو، کوئی اس کے عشق کے اندر نقص نہیں پیدا کر سکتا۔ یہی بات تھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر۔ وہ اپنے ایمان کے اندر اتنے مضبوط اور وزنی ہو چکے تھے کہ دنیا نے لاکھ انہیں ہلایا، پیسے دے کر، دولت دے کر، عہدے دے کر،
اور دنیا کی جاہ و وجاہت دے کر، لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، سولیاں تھام لی، پھانسیوں پر چڑھ گئے، آروں سے چیر دیے گئے، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ یہی کمال عشق نہیں ہے تو آج دنیا کہیں اپنے زمانے کو تانا دیتی ہے کہ مولوی صاحب زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، ذرا معاملات میں اور احکامات میں نرمی کی صورتیں پیدا کیجیے، ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ ان کے دلوں میں کمال عشق نہ ہونے کی دلیل ہے، ورنہ ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اور قیامت کی آخری صبح تک کے لیے یہ آیا ہے۔ ہمارا قانون وہی ہوگا، ہمارے لیے لائق عمل وہی احکامات ہوں گے۔ زمانہ لاکھ بدلتا رہے، ماحول لاکھ بدلتے رہیں، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ تو ہم بدل رہے ہیں، ماحول کے بدلنے والے تو ہم ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کمال عشق ہمارے اندر نہیں ہے، ورنہ نہ یہ زمانہ بدلتا، نہ یہ حالات بدلتے، نہ یہ ماحول اور معاشرہ بدلتا۔ ہم نے اپنے سرمایے کو چھوڑا، زمانے کے حوالے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بس ایک اللہ کی کتاب تھی، دوسرے سنت رسول اللہ تھی، پوری دنیا پر نام و نشان روشن کر گئے۔ ایک بار حضرت خبیب اور حضرت دسنہ رضی اللہ تعالی عنہما، دو صحابی ایک بار ایک ساتھ ہی گرفتار کیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ تلوار چلانے والا چمکتی ہوئی تلوار لے کر سامنے کھڑا ہے، بس اتنی دیر ہے کہ جتنا تلوار چلانے میں وقت لگ جائے، بس ان کی گردن جسم سے الگ ہونے والی ہے۔ شہید کرتے ہوئے، جبکہ یہ وہ زمانہ اس وقت کا ہے کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، یہ صحابی مکے میں ہیں، ان کا خاندان، ان کی بیوی بچے مدینے میں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ شاید اپنی بیوی بچوں کو کوئی پیغام دیں گے، کوئی نصیحت کریں گے۔ فرمایا دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ اب ہم کو سوچنا چاہیے اور اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسا تو کوئی مرحلہ اب تک نہیں آیا کہ ہمیں بس 2-4 منٹ اور سیکنڈ کی مہلت ملی ہو اور ہم سے نماز چھوٹ گئی ہو۔ ہمارے پاس پورے دن کے فرصت کے اوقات ہیں، وہ اوقات بھی ہمارے اپنے اختیار میں ہیں، وہ تو ان کے بھی اختیار میں نہیں تھا، لیکن ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس صحابی رسول نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا،
انہوں نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھی اور اٹھ گئے۔ جس طرح وہ اور پہلے اپنی نمازیں بڑی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، بڑی دیر تک پڑھا کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے 2 رکعت جو پڑھی بالکل جلدی اور ہلکی پھلکی، لوگوں نے کہا یہ سمجھ کر کہ آپ تو پہلے بڑی طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے، آج آپ کو کیا ہوا، جبکہ آج تو آپ کو ابھی شہید ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نمازیوں کو بدنام نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ یہ سمجھیں کہ بندہ موت کے ڈر سے 2 رکعت کی نیت باندھ کر ٹائم پاس کر رہا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے حیلہ تلاش کر رہا ہے۔ میں نمازیوں کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موت تو ہماری خواہش ہے، موت کو تو ہم بڑھ کر چوما کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ دوسرے صحابی کی باری آئی، انہیں پھانسی پر لٹکانا تھا، ان کے پیر باندھ دیے گئے، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، بالکل تیار کر دیا گیا کہ بس رسی کھینچنا ہے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ انہیں یہ کہا گیا کہ شاید تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ میں کیسی مصیبت میں پھنس گیا، میں کس کو ماننے کے لیے آج یہاں قربانی دینا پڑ رہا ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں ان کو چھوڑ دیتا اور میری جگہ وہ اس پھانسی پر چڑھا دیے جاتے۔ اس نے جب یہ جملہ کہا، اس صحابی رسول کی آنکھیں سرخ ہو گئی، نسیں ابھر گئی اور غصے کا بے انتہا غصہ ہو گیا اور اپنے بدے ہوئے ہاتھ کو ہلانا شروع کیا اور کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں یہاں مکے میں کیا شہید ہوتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھنا مجھے گوارا نہیں ہوتا، پھانسی تو دینے کی دور کی بات ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ ساری باتیں انسان کے دل میں، یہ جذبات انسان کے دل میں اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان کے دل میں عشق کمال تک پہنچا ہو، اور نہیں پہنچے گا تو اس بندے کا اپنے ایمان سے اس کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو پھر ایمان نامکمل ہے۔ ایسے ایمان کا نہ ہم کو دنیا میں کوئی فائدہ ملنے والا ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔